بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمران، موجود ہوں سعودی عرب میں۔ حج 2025 کی مکمل ٹریننگ کو میں نے کوشش کیا تھا 4 ویڈیوز میں کور کیا ہے۔ پاکستان کے آپ کے معاملات، ایئرپورٹ، مدینہ کے ہوٹلز، عمرہ کا طریقہ، حج کا طریقہ، اور ماشاءاللہ سے آپ بھی حج 2025 کی ٹریننگ لینے والے ہوں گے یا لے لی ہے تو مجھے بہت اچھا کومنٹ آیا تھا کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کی ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہے، انہوں نے ٹریننگ لی ہے اور ٹریننگ کے اندر بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ تو آپ نے لازمی طور پہ حج 2025 کی ٹریننگ لینی ہے۔ اب ٹریننگ اور تمام تر چیزوں میں آپ کو حج کا طریقہ اور تمام تر چیزیں تو بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، لیکن آپ کو حج کے مسائل نہیں بتائے جاتے، حج کے دوران آنے والی اموات کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ حج کے دوران کس طرح کے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کو ان کے بارے میں آلریڈی بتایا جائے، رہنمائی کی جائے، تو آپ ان تمام تر مسائل سے بچ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے کپڑے رکھے، یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ آلریڈی جو میں نے حج کی ویڈیوز بنائی تھی، ٹریننگ بتائی تھی، تمام تر چیزیں وہ تھی صرف گورنمنٹ حج اسکیم کے حجاج کے لیے، لیکن پرائیویٹ حجاج کے لیے بھی، پاکستانی حجاج کے لیے بھی، انڈین حجاج کے لیے بھی، بنگلہ دیش کے حجاج کے لیے بھی، یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ حج 2025 میں آنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو حج کے دوران آنے والے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ چند ایک مسائل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رش کی وجہ سے یا کسی وجوہات کی بنا پہ کچھ ایئر لائنز ڈیلے ہو جاتی ہیں یا ان کی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے۔ آپ نے لازمی طور پہ ایئر لائنز اور اپنی ایئر ٹکٹ تمام تر چیزوں کو چیک کرتے رہنا کہ وہ بالکل ٹائم پہ ہے۔ سعودی عرب میں پہنچتے ہیں، حج کے دنوں میں پیک قسم کا رش ہوتا ہے، 4 گھنٹے 3 گھنٹے لازمی طور پہ آپ کو وہاں پہ لگ جاتے ہیں۔ آپ اپنی امیگریشن تمام تر پروسیس مکمل کرتے ہیں، اپنے ہوٹلز میں پہنچتے ہیں۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ والے، جن کا میں آلریڈی بتا چکا تھا، اسلام آباد ایئرپورٹ اور کراچی ایئرپورٹ والے، آپ جب سعودی عرب میں پہنچتے ہیں تو آپ کے لگیج آپ کے معاونین حج آپ کی بلڈنگ میں لے کے آتے ہیں۔ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رش کی وجہ سے حج کے دنوں میں 6 گھنٹے بعد یا 8 گھنٹے بعد بھی آپ کے رومز تک پہنچتے ہیں۔ شروع کی فلائٹس مدینہ میں ہوتی ہیں، بعد میں مکہ کی طرف بھی فلائٹ شروع ہو جاتی ہیں اور کچھ حجاج مدینہ کی طرف بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ حجاج نے سوچا ہوتا ہے کہ بھی ہم نے ڈبل بیڈ یا ٹرپل بیڈ کے پیسے دے دیے، جب وہ مدینہ میں پہنچتے تو رومز میں ان کو کہتے ہیں جی ہمارا تو پیسے دیے ہوئے، ہمیں ڈبل بیڈ دیا جائے۔ لاسٹ ایئر حج 2024 میں یہ مسئلہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا، پھر منسٹری نے باقاعدہ آفیشلی اناؤنس کیا تھا کہ یہ روم صرف عزیزیہ یعنی کہ مکہ کے اندر آپ کو ملیں گے، مدینہ کے اندر آپ کو شیئرنگ میں ہی رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کھانا پینا اس طرح کی سہولیات میں تھوڑی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو آپ نے لازمی طور پہ منسٹری کو کمپلین کرنی ہے۔ آپ نے منسٹری کو بتانا ہے بھی کھانا اچھا نہیں مل رہا، کھانا ٹائم پہ نہیں مل رہا، یا کھانے میں جو شیڈول بتایا گیا تھا اس کے مطابق نہیں مل رہا، کیونکہ منسٹری نے آلریڈی کانٹریکٹ پہ دیا ہوتا ہے۔ اگر کانٹریکٹر کھانا اچھا نہیں بناتا تو منسٹری کو کمپلین کرے گی، منسٹری ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ آپ کے معاونین حج موجود ہوتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اب آ جائیں گے جی مکہ کے اندر آپ کی حج کے دن تمام تر چیزیں جیسے شروع ہوتی ہیں تو 5 ذی الحجہ کو مکہ کے اندر لوکل ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے۔ اس چیز کا آپ کو آلریڈی معلوم ہونا چاہیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ہوٹلز میں ہی رہنا ہے، وہیں پہ نماز پڑھنی ہے۔ مینا کی طرف جب آپ کی روانگی شروع ہوتی ہے، یعنی کہ اب حج ہے، اصل جو مشکلات آتی ہیں وہ حج کے دنوں میں آتی ہیں۔ آپ کو حج کے مناسک، فرائض، واجبات، تمام تر چیزیں تو رٹوا دی جاتی ہیں، لیکن مسائل کے بارے میں نہیں سمجھایا جاتا۔ وہ کون سمجھائے گا؟ انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا، میں کیوں ہوں، اسی لیے تو ہوں۔ اب مین چیز آتی ہے مینا، مزدلفہ، عرفات، تو وہ دیا جاتا ہے آگے تھرڈ پارٹی کو، یعنی کہ ایک کانٹریکٹر ہوتا ہے جس کے ذمہ ہوتا ہے آپ کے مکتب۔ مکتب والے کیا کرتے ہیں، آپ کو ہوٹل سے، بلڈنگ سے لے کے آتے ہیں، مینا، مزدلفہ، عرفات میں رکھتے ہیں اور پھر واپس بھی آپ کو بلڈنگ تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایک مکتب کے پاس سمجھ لو 200 حاجی ہے، تو وہ کیا کرے گا، ایک بس بھیجے گا، سمجھ لو ایک بس میں 50 لوگ آ گئے تو وہ 50 لوگوں کے لیے بس بھیجے گا، اور 50 لوگ وہ لے کے آئے گی بس، دوبارہ ان کو چھوڑ کے دوبارہ لینے جائے گی 50 لوگوں کو۔ تو جب حج کا دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ، جب 8 ذی الحجہ پوری رات حجاج مینا کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو راستوں میں شدید قسم کا جیم شروع ہو جاتا ہے۔
3 घंटे 4 घंटे आपकी बसें रास्तों में फंसी रहती हैं। वॉशरूम्स का बहुत ज़्यादा मसला ये पैदा होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वॉशरूम्स बस में सहूलत नहीं होती, और बाहर से जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो सील लगा देते हैं बस को कि कोई आदमी बस के अंदर ना बैठ सके या जो बस वाला है वो बाहर ना निकल सके। सबसे मेन मसला ये नहीं है, आगे मसले बताता हूँ। ये मसला भी सॉल्व आउट हो जाता है, आप मीना में पहुंच जाते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, मुझे कमेंट आ रहा था, आपने कहा था कि मैं आपसे रब्ता कैसे करूं, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, आप उसके कमेंट में कोई भी एक कमेंट करते हैं वो फौरन मेरे पास पहुंचता है। मुझसे नंबर लेने की या व्हाट्सएप या एक करने की राब्ते की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्टली मेरे साथ राब्ता है। आप कमेंट करें, डायरेक्ट मैं जवाब देता हूँ। अगर किसी को जवाब ना दूं तो मुझे बताएं, सबको ही मैं जवाब दे रहा हूँ, एक एक बात समझा रहा हूँ। और सईद भाई का ग्रुप लाजमी तौर पे ज्वाइन रखें। और एक और मैंने ग्रुप बताया था फलकी भाई के है जो कि लाहौर से हैं, वो भी पाकिस्तान से आपको गाइड करते रहेंगे हज के मसाइल मामला और तमाम तर चीज़ें। अच्छा जी, अब ज़रूरी बात ये होती है कि लास्ट ईयर मुझे कमेंट आया कि भी दोपहर हो गई थी 8 ज़िलहज्जा की, जोहर को आपकी नमाज जो है ना आपने मीना के अंदर पढ़नी होती है, तो वो कहते हैं अभी तक हम अपनी बिल्डिंग्स में बैठे हुए हैं, हमें कोई बस या मकतब वाला अभी तक लेने नहीं आया। मैंने कहा मिनिस्ट्री को कंप्लेन करें, मोमिनीन को कहें, तो वो कहते हैं हम सब कुछ कर चुके हैं। कुछ लोगों ने अपनी तरफ से टैक्सी करवा के जैसे कैसे करके वो मीना में पहुंचे, क्योंकि लाजमी तौर पे जोहर तक पहुंचे ताकि 5 नमाजें उनकी मुकम्मल हो सके मीना में। जब वो मीना में पहुंचते हैं, ये आपको नहीं कोई भी नहीं बताएगा कि मीना के अंदर जो आपके गद्दे होते हैं, ऐसे जैसे मैं ये देखें पेज है, ये पेज गद्दे के साथ गद्दा जुड़ा होता है। आपके बैग रखने की, सामान रखने की जगह भी नहीं होती। आपने कहाँ रखना होता है सामान, ऐसे तकिया होता है, तकिए को उठा के नीचे अपना जो आपका एक छोटा मोटा बैग होगा, थोड़ा सामान होगा, आपने तकिए वाली साइड या पाँव वाली साइड रखना होता है। उसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ ये होती है कि एक छोटा सा कैंप है जिसमें 40 लोगों की गुंजाइश होती है, उसमें 50, 60, 80 लोग घुसे होते हैं। और फिर क्या होता है, जो पहले आ गए उन्होंने गद्दा ले लिया, बाकियों के लिए गुंजाइश भी नहीं होती। तो फिर खैर ये चीज़ें भी सॉल्व आउट हो जाती हैं जैसे कैसे करके, क्योंकि हुजाज ने जहन में ये सोचा होता है कि अल्लाह की राह के लिए हैं, अल्लाह का हज करने के लिए, अल्लाह के मेहमान हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें भी हो गई। खाने पीने की सहूलत आपको मकतब वाले देते हैं, आपको 3 टाइम का खाना मिलता है। इंशाल्लाह खाने पे मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा, कौन सा खाना मिलता है मक्का में, मदीना में, शेड्यूल क्या होता है, तमाम तर चीज़ें। अब आ गई असल बात, अब आप जाएंगे मीना से अरफात की तरफ। ये जाया जाता है, बसें वाले आपको आपके कैंप से उठाते हैं, चलें जी अरफात चलें, टाइम बता दिया जाता है, बसों में बिठाते हैं और आपको अरफात ले जाते हैं। जिनके पास ट्रेन का बैंड होता है, अब वो अपनी तरतीब से जाना होता है, आपको मोमिनीन या आपका पूरा एक ग्रुप वाले कहते हैं जी हम इशा के बाद चलेंगे, फजर के बाद चलेंगे, या क्या हिसाब होगा। अब वो चीज़ें इंशाल्लाह आपको जैसी ट्रेनिंग लेंगे, ये चीज़ें लेंगे, तब समझ आएंगी। मैं नहीं बता रहा कि आप कब जाना चाहिए, लेकिन जब आप स्टेशन पे पहुंचते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी शदीद किस्म की लाइनें। लास्ट ईयर हज 2024 में हम भी मीना के अंदर मौजूद थे, जब स्टेशन की तरफ गए देखा कभी 3-4 घंटे हमें यहाँ पे लग जाने हैं लाइनों में लगे। तो हमने सोचा और मैप को देखा, तकरीबन था 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चलो समझ लें। हमने कहा जी हम चलते हैं, और हमने चलना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा चले, हमारी सांस फूलना शुरू हो गई। हम 5 मिनट बैठ गए, सांस लिया। हमारे पास टैंक थे। अब ये चीज़ बता दूं, आपने ज़रूर ख्याल रखना है, हमारे पास एनर्जी के लिए टैंक्स थे, ग्लूकोज थे, हमने पानी में मिक्स करके उनको पीना शुरू कर दिया। हमारे पास छतरी थी, हमारे पास पानी थे जो हम अपने फुआर भी कर रहे थे और पी भी रहे थे। तो बहुत सारे हुजाज को देखा थोड़ा सा चल रहे थे और वो बेहोश हो रहे थे, गिरना शुरू हो रहे थे। वजह क्या थी, गर्मी शदीद किस्म की होती है, जब आप चल रहे होते हैं तो जिस्म के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, नमकियात और ये तमाम तर चीज़ों की वजह से आपको चलने में मुश्किल का सामना होता है। अच्छा जी, जैसे कैसे करके हम मीना के से अरफात की तरफ भी पहुंच गए। अब अरफात में क्या होता है, शदीद किस्म का रश और रास्तों में गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, आप कैंपों की तरफ जाते हैं, कैंपों में जाके बैठते हैं, वहाँ पे भी आपको खुतबे की आवाज़ नहीं आती। तो बहुत सारे हुज्जाज की ये ख्वाहिश होती है कि हम मस्जिद निमरा में जाके खुतबा सुनें, तो मस्जिद निमरा में आने की गुंजाइश नहीं होती, बैठने की जगह नहीं होती। वो लोग आए जो नौजवान हैं, फैमिलीज को या बुजुर्गों को मस्जिद निमरा की तरफ लेके ना आइएगा। लास्ट ईयर जो सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी
حج 2024 میں 1300 سے زائد حجاج کی ڈیتھ ہوئی تھی اور جن میں سے 1000 سے زائد صرف مسجد نمرہ کے آس پاس ڈیتھ ہوئی تھی۔ وجہ راستے جیم ہوئے، چلنے کی گنجائش نہیں تھی، کھڑے کھڑے اور اتنی دھوپ کی وجہ سے اور سانس میں رکاوٹوں کی وجہ سے حجاج وہیں گرنا شروع ہو گئے۔ اور اس میں ضروری بات حج 2025 میں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ زیادہ جو بیمار ہیں ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے، بچوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل کو روکا گیا ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، عرفات کا دن بھی آپ کا ماشاءاللہ سے اچھی طرح گزر جاتا ہے۔ عرفات سے آپ آ جاتے ہیں مزدلفہ کی طرف۔ سب سے جو مین پرابلم ہوتا ہے یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، کسی ٹریننگ میں بھی آپ نہیں سنیں گے کہ مزدلفہ کے اندر آپ کو باتھ روم کی اچھی سہولت نہیں ملتی۔ مزدلفہ میں چند جگہوں پہ صرف باتھ روم ہے۔ حج 2015، 12، 10 یا ابھی 21، 22، 24، 25 تک یہی سہولت ہے۔ واش رومز کم ہیں، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مجھے ایک کمنٹ بھی آیا تھا کہ وہ حج 2016 میں آئی تھی تو ان کو واش روم کی سہولت پوری رات نہیں ملی تھی، تو کیا 2025 میں بھی ایسا ہوگا؟ تو جی بالکل ایسا ہی ہے۔ واش روم بہت کم ہوتے ہیں اور لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر گندے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ چیز بھی میں آپ کو بتا دوں، لوگ وہیں پہ بوتل پانی کی پھینک رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ ایسا گند بالکل مچایا ہوتا ہے، یہ چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی، ہوتا ہے مطلب یوز کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل نہیں ملیں گے، کافی ٹائم لگ جاتا ہے، رش ہوتا ہے، اور کافی سارے واش رومز مینا کے اندر بھی موجود ہیں، عرفات کے اندر بھی موجود ہیں اور مزدلفہ کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن آپ کوشش کریں چلتے جائیں جب آپ مزدلفہ کی طرف آتے ہیں تو سامنے جو مینا نظر آئے گا اس پل سے پہلے آپ نے رک جانا ہے، مینا میں نہیں جانا، اور دیکھنا ہے واش رومز کے قریب آپ بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو باقی تمام تر سہولیات بھی مل سکیں۔ اب ضروری بات، جو مین ٹاپک جس کا مقصد تھا میرا ویڈیو بنانے کا، وہ یہ ہے کہ جب آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف جاتے ہیں، آپ نے سیدھا تو چلے گئے، آپ نے جا کے شیطان کو کنکریاں مار دی، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ مزدلفہ سے مینا میں داخل ہوتے ہیں تو تمام راستوں پر ہی شدید قسم کا رش ہوتا ہے۔ شدید، میں اس کو زور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا رش ہوتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اب آپ نے صرف 8 ذی الحجہ کو مینا میں آئے تھے، اپنا سامان رکھا تھا، 5 نمازیں پڑھی تھی اور آپ تو چلے گئے تھے عرفات کے اندر، وہاں سے اب آپ آ رہے ہیں مزدلفہ کے بعد آپ آ گئے ہیں مینا کے اندر۔ اب آپ کوئی راستوں کا معلوم نہیں ہے کہ ہمارے کیمپ کہاں تھے، ہم کس جگہ پہ آئے تھے، آپ تو چلے گئے جا کے شیطان کو کنکریاں مار دی۔ اب واپس آئے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھئی یہ کون سی روڈ ہے، کون سا راستہ ہے، کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے اپنے کیمپ کی لوکیشن لے کے اپنے پاس رکھ لینی ہے، کہ آپ ضروری باتیں ہیں یہ نوٹ کر لیں، اپنے کیمپ کی لوکیشن لے کے اپنے پاس رکھ لیں۔ جو آپ کا کیمپ ہے، مکتب ہے، باہر نکلیں، پول لگے ہوتے ہیں، پول پہ لکھا ہوتا ہے 25/62، 25/56، یا جو بھی روڈ نمبر ہوتی ہے وہ نیچے لکھا ہوتا ہے، وہ پول کا نمبر آپ فوٹو کھینچ لیں۔ اگلی بات، آپ کے موبائل اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، منسٹری بھی آپ کو سم دے گی یا انٹرنیٹ دے گی، یا انٹرنیٹ نہیں بھی ہے تو مینا کے اندر کوشش کریں کم سے کم بھی 30 ریال میں لگے گا 1 GB انٹرنیٹ، وہ لگا لیں، کیونکہ آپ کو وائی فائی کی سہولت مینا کے اندر کہیں پہ بھی نہیں ملے گی۔ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ کو ہوٹلز میں وائی فائی ملتا رہتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں حجاج۔ جب مینا میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے رابطہ ہی نہیں ہو رہا، نیٹ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ 30 ریال کا آپ پیکج لگا لیجئے گا، 1 GB آپ کو ڈیٹا مل جائے گا، کال کے لیے منٹس بھی مل جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اب میں آپ کو ایک ایپ بتانے لگا ہوں، PHVG نیویگیٹر، یہ اسکرین شاٹ بھی لگا رہا ہوں، آپ نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ میں خود بھی اب میں بتا دیتا ہوں یہ میں نے سامان کیوں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں خود بھی مینا کے اندر موجود ہوتا ہوں۔ تو اب آپ کو کیا ہوگا، اگر آپ کے پاس کیمپ کی لوکیشن ہوگی، آن کریں گے پہنچ جائیں گے۔ کیمپ کا میں بول رہا ہوں، پول کا آپ کا نمبر ہوگا، آپ اب یہ بتاتا ہوں، یہ ان کو دکھائیں گے۔ مومنین حج بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے انہوں نے اس دن بھی حج کرنا ہوتا ہے، وہ احرام پہننا ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ حج کے مناسک اور ان تمام تر چیزوں میں بیزی ہوتے ہیں۔ آپ مینا میں واپس آ چکے ہیں، آپ کو کوئی بندہ بھی نظر نہیں آ رہا، پاکستانی نظر نہیں آ رہے، آپ بہت پریشان ہوتے ہیں بھی اب ہم کیسے اپنے کیمپس تک جائیں۔ PHVG نیویگیٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا مکتب نمبر لکھیں گے، فوراً ہی لوکیشن آئے گی، آپ سیدھا اپنے کیمپس میں پہنچ جائیں گے۔
میں ایز اے والنٹیئر الحمدللہ 2022 میں 23 میں 24 میں مینا میں حجاج کی خدمت کے لیے گیا تھا، اور الحمدللہ سے اپنی طرف سے میری جتنی کوشش تھی میں نے حجاج کو راستہ بھی بتایا، کیمپس تک چھوڑ کے بھی آیا ہوں، اور جتنا ہو سکے ان کی مدد کی ہے، اور اسی چیز کو اور اسی جذبے کو لے کے اب میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں تاکہ جو میرے دیکھنے والے ویورز ہیں وہ ان تمام تر مسائل سے بچ سکیں۔ اچھا جی، اب یہ چیز میں بتا دوں کہ یہ کیا ہے۔ آپ کو ملیں گے پاکستانی کیپ پہنی ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور یہ لکھا ہوتا ہے پاکستان حج والنٹیئرز گروپ، پاکستانی کیپ پہنی ہوگی، جھنڈا لگا ہوگا۔ آپ سوچیں گے یار اس طرح کے بندے مل جائیں گے، یہ ہوتے ہیں پاکستان حج والنٹیئرز گروپ کے، جو کہ سعودی عرب کے اندر مقیم ہوتے ہیں۔ یہ صرف پاکستانیوں کو نہیں، پوری دنیا سے آئے حجاج کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی، جو مینا کے اندر کوئی ایک بندہ بھی اگر کسی کو راستہ بتا رہا ہو یا کچھ بتا رہا ہو تو پورا ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے کہ شاید اس کو تھوڑی بہت معلومات ہے، سب اس سے پوچھیں۔ تو لاسٹ ایئر کیا ہوا، ہم نصرت کے ذریعے گئے تھے، ہمیں نصرت نے انوائٹ کیا، نصرت نے ہمیں پرمٹ دیے، نصرت کے ذریعے ہی گئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ دیکھیں یہ پاکستانی پرچم بھی لگا ہوتا ہے، سعودی عرب بھی لکھا ہوا ہے، اس طرح کی جیکٹس پہنی ہوتی ہیں۔ یہ جیکٹ آپ نے لاسٹ ٹائم میں دیکھی ہوگی، میں نے پہنی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ نصرت کی جیکٹ جو ہے نا ہمیں 2024 میں ملی تھی، اس کے اوپر نصرت بھی لکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ میں مینا کے اندر یہ پہن کے موجود تھا حجاج کی خدمت کی۔ یہ کیپ ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جیکٹ ہوتی ہے آپ کی۔ اب میں بات بتاتا ہوں، آپ کے جو معاونین حج ہوتے ہیں انہوں نے سیم اس طرح کی جیکٹ پہنی ہوتی ہے، ہم نے بھی اسی طرح کی ہی یہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ تو جتنے بھی حجاج آ رہے تھے وہ ہمیں دیکھیں اور کہیں جی آپ لوگ ہمارا پیسہ کھا رہے ہیں، ہمارے پیسے کے اوپر عیاشی کر رہے ہیں، ہمیں راستہ نہیں بتا رہے، اور آپ لوگوں سے اللہ پوچھے گا یہ کرے گا وہ کرے گا۔ ہم کہیں جی ہم معاونین نہیں ہیں، ہم والنٹیئرز ہیں، آپ کی خدمت کے لیے ہیں، یہ وہ۔ ان کو نہیں معلوم ہوتا، کسی کو کیا پتا، لیکن میں اب انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں مکمل گائیڈ کروں گا کہ معاونین میں کیا فرق ہے اور والنٹیئرز کیا ہوتے ہیں، کون آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، اور یہ آپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ آج 2022 میں گیا تھا، تو یہ تھا وزارت حج اینڈ عمرہ کی طرف سے۔ تو ایسے ہی ہر سال والنٹیئر جو ہے نا مینا میں حجاج کی خدمت کے لیے جاتے ہیں، تو الحمدللہ میں بھی مینا کے اندر موجود ہوں گا۔ لیکن اب ضروری بات بتاؤں آپ کو، یعنی کہ اب کتنے حجاج ہوں گے؟ 30 لاکھ پچھلے سال بتایا گیا تھا، ابھی 18 لاکھ رجسٹرڈ حجاج تھے، لیکن میں کہوں گا 25 سے 30 لاکھ کے قریب حجاج مینا کے اندر موجود تھے۔ تو ہماری تعداد کتنی تھی؟ 1500۔ چلو 1500 کو بھی چھوڑو، 1000 والنٹیئرز ایٹ اے ٹائم مینا کے اندر موجود ہیں، تو کتنے لوگوں کو گائیڈ کر سکیں گے، کتنے لوگ ان کو دیکھیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے، جب آپ راستہ بھٹک جاتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہو رہا ہوتا، آپ نے 2 منٹ رک جانا ہے، سانس لینا ہے، پھر ادھر ادھر دیکھنا ہے، کوئی آپ کو مل رہا ہے جو پاکستانیوں کو جاننے والا ہو، اس کے پاس جائیں۔ آپ کو مینا کے اندر معاونین بھی نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم والنٹیئرز بھی آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ فی سبیل اللہ آپ حجاج کی خدمت کرتے ہیں، آپ حجاج سے صرف دعا لیتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے گا، آپ کو اگر والنٹیئر نظر آتے ہیں تو ان سے آپ نے ہیلپ لازمی لینی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے اور مکمل رہنمائی بھی کریں گے۔ اور میں بھی، اب مجھے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کہا کہ میں اپنے سبسکرائبر کے لیے کوئی ایسا سسٹم کروں گا کہ ان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو، وہ رہنمائی لینا چاہیں، گائیڈ لینا چاہیں، ان کو مینا کے اندر موجود ہو۔ تو نیٹ آپ کے پاس ہوگا تو آپ واٹس ایپ یا یہ چیزیں یوز کر سکیں گے۔ باقی انشاءاللہ PHVG کی ہیلپ لائن یا سعید بھائی کا گروپ یا کوئی ایسا سورس یوز کر کے میں آپ کو مینا کے اندر تمام تر رہنمائی ضرور دلواؤں گا۔ اب ضروری بات یہ ہے کہ مینا کے اندر اگر آپ کے پاس PHVG کی میں نے ایپ بتائی ہے، PHVG نیویگیٹر، یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے کیمپ کی لوکیشن لے لیں، اپنا پول نمبر کی فوٹو کھینچ کے رکھ لیں، یہ تمام تر چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ گم نہیں ہوں گے، آپ اپنے کیمپوں تک پہنچ جائیں گے۔ اگر راستے بند ہوتے ہیں، اب یہاں پہ ایک ضروری سب سے امپورٹنٹ بات ہوتا ہے، ایسا ہے اب آپ کا روڈ 56 پہ کیمپ ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی 56 62 یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں اگلی روڈز میں بتاؤں۔ یہ روڈ نمبر 56 62 عبداللہ برج، کنگ خالد برج، یہ فیصل برج، یہ کیا ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو مینا کے نقشوں میں سمجھاؤں گا، ساری چیزیں کروں گا۔ اب ہوتا کیا ہے،
آپ آ رہے ہیں جی مزدلفہ سے، مزدلفہ سے آپ نے سیدھا جانا ہے جمرات شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. آپ نے الٹے ہاتھ پہ مڑنا ہے. زون نمبر 5 میں اور 4 میں 2 میں جتنے بھی پاکستانی حجاج کے کیمپ ہوتے ہیں وہ الٹے ہاتھ پہ ہی مڑتے ہیں. اب آپ آئیں گے تو سینٹر میں جو پل آتی ہے اس کا نام ہے کنگ عبداللہ برج. اب اگر آپ کا زون نمبر 2 میں کیمپ ہوگا، عبداللہ برج پہ چڑھ کے آپ نے نیچے واپس یعنی کہ جمرات کی طرف جانا ہے. اگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عبداللہ برج پہ نہ چڑھے تو پھر آپ کو واپس مزدلفہ کی طرف جانا پڑے گا. اور اگر آپ کا زون نمبر 5 میں کیمپ تھا، آپ عبداللہ برج پہ چڑھ گئے تو پھر آپ کو جمرات جانا پڑے گا. جمرات سے پھر وہی واپس چکر لگا کے آنا پڑے گا. کراسنگ راستے حج کے دوران 10 ذی الحجہ کو بند ہوتے ہیں، کوئی بھی کراس اوپن نہیں ہوتا. ایک اور ضروری بات میں آپ کو بتا دوں، چلیں جی آپ کو کیمپ کی لوکیشن بھی معلوم ہو گئی، کیمپ کا پول بھی معلوم ہو گیا، سب کچھ معلوم ہو گیا. آپ کو اپنے مکتب کے باہر جب پہنچتے ہیں آپ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو میرا مکتب نہیں ہے. میں انشاءاللہ کل پرسوں ایک بھائی سے ملنے جو مجھے 2023 میں ملے تھے تو یہی سین ہوا. وہ اپنے مکتب کے باہر آئے کھڑے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں جی میرا یہ مکتب ہے کون سی جگہ. میں نے دیکھا، میں نے کہا جی یہ بالکل سامنے والا آپ کا مکتب ہے. کہتے جی نہیں یہ میرا مکتب نہیں ہے کیونکہ ہم نکلے تھے بیک سائڈ سے تو یہاں سے مجھے انٹری نہیں دے رہا. میں نے کہا جی آ جاؤ. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو مکتب کے باہر لے گیا. میں نے کہا جی آپ اندر جاؤ، اندر دیکھ کے آؤ، اگر آپ کا سامان پڑا ہے آپ کا مکتب ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ باہر آ جانا. میں آپ کو دوبارہ کسی نہ کسی جگہ لے کے جاؤں گا یا جیسے کیسے آپ کی ہیلپ کروں گا. وہ اندر گیا، اس نے دیکھا تو واقعی وہی اس کا مکتب تھا. باہر آیا، اس نے بہت شکریہ کیا، رابطہ سارا کچھ الحمدللہ سے بہت اچھا بھائی بنا ہوا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ مینار کے اندر پہنچتے ہیں تو آپ کے مکتب والے تمام داخلے دروازے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، تو بیرونی دروازے بیک سائڈ سے بھی اوپن ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو بسوں میں بٹھا دیا جاتا ہے. لیکن واپس جب آتے ہیں تو مین ڈور سے صرف آپ کو انٹری ملتی ہے. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو مکتب ہے، جو مکتب نمبر ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے. مین ڈور سے آپ انٹری ملے گی. ایک مکتب یعنی کہ ایک جو کیمپ ہوتا ہے، بڑے خیمے ہوتے ہیں، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کیمپ کافی سارے موجود ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو بھی آپ کا کیمپ ہو، جو بھی مکتب ہو، اس میں جب آپ پہنچ جائیں گے آپ آگے اپنا کیمپ اور ساری چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں. میپ تمام تر چیزیں آپ کے پاس ہوں، موبائل آپ کے پاس ہوں. فیملیز کو، بزرگوں کو اکیلا بالکل بھی نہیں بھیجیے گا، کیونکہ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ جب آپ مزدلفہ سے نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ کے اپنے دوست سارے ہاتھوں سے بچھڑ جاتے ہیں. آپ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد اکیلے ہوتے ہیں. کوئی بھی راستہ بتانے والا نہیں ہوتا، کوئی بھی آپ کو سمجھانے والا نہیں ہوتا. تو اسی لیے فیملیز کو، بزرگوں کو اپنے ساتھ رکھیے گا. کیمپس میں لے کے ہیں، ریسٹ کریں، سکون کریں. اب اگلی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ اگلے مسائل آتے ہیں جی اگر کسی کی فیملی میں کوئی پرابلم ہو گیا، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی کے بچوں کا کوئی مسئلہ مسائل ہے، وہ چاہتے ہیں جی ہم اب واپسی جانا چاہتے ہیں، جلدی کی فلائٹ ہمیں چاہیے، ہم فلائٹ چینج کروانا چاہتے ہیں. تو آپ کا فلائٹ شیڈول تبدیل نہیں ہوتا. آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ منسٹری کو اپلیکیشن لکھ کے دینی ہوگی کہ بھائی ہم جو ہے نا پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں، یو کے، یو ایس اے، دبئی یا کسی بھی ملک سے ہیں، ہم اس ملک میں واپس جانا چاہتے ہیں. آپ ان کو اپلیکیشن دے کے آپ اپنی ٹکٹ خود خریدیں گے اپنے پیسوں سے، اور آپ کو وہ پاسپورٹ واپس کر دیں گے. آپ جس ملک جانا چاہتے ہیں، پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں. آج کی ویڈیو بنانے کا یہ تمام تر چیزیں بتانے کا میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ سہولیات نہیں ہوں گی یا آپ کو مسائل کا سامنا ہوگا. میری تو یہی دعا ہے کہ جو بھی حاجی حج 2025 میں آ رہے ہیں آپ کو کسی قسم کی مشکلات پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور میں خود بھی اس وجہ سے ہی آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو اگر آلریڈی تمام تر چیزوں کے بارے میں معلوم ہوگا، رہنمائی ہوگی، تو آپ ان تمام تر مسائل سے بچ سکیں گے. اب ضروری بات لاسٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے کہ اپنے بزرگوں کو اکیلا نہیں بھیجنا. اپنے موبائل کے اندر آپ نے تمام تر لوکیشن اور تمام تر چیزیں ساتھ ساتھ سیو رکھتی جائیں. ہوٹلز میں پہنچیں ہوٹل کی لوکیشن رکھیں، مکتب کے اندر پہنچیں مکتب کی لوکیشن رکھیں، فوٹوز کھینچیں، ہوٹل کے نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے، تمام تر چیزیں آپ کو معلوم ہونے چاہیے. اور اپنے ساتھ فیملی ہے، بزرگ ہیں، سب کو ایک ساتھ رکھیں. سب کے پاس
सिम नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बंदे के पास सिम है, सबको फोन नंबर लिख के उनके बैग्स में डाल के रखें। मेरी यही दुआ है इंशाल्लाह आपको हज के दौरान किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। आपके जहन में कोई सवाल है, आपको ज़रूर मालूमात चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।